السلام علیکم ناظرین، خبروں میں شامل کرتے ہیں کراچی سے، رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی۔ واٹر کارپوریشن کی 40% زمینوں پر قبضہ، رپورٹ کر رہے ہیں اسلم شاہ۔ واٹر کارپوریشن نے محکمہ لینڈ اسسٹنٹ کو بطور پروجیکٹ بنا دیا اور ایک ریٹائرڈ مختار کار کو پروجیکٹ ڈائریکٹر تعینات کر دیا۔ یوسف عباسی ریٹائرڈ مختار کار اور ایڈیشنل ریونیو افسر تھے، ان کو بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر لینڈ اسسٹنٹ کے چارج دے دیا گیا۔ اس سے قبل جنید قریشی تعینات تھے، وہ زمینوں کے کاغذات ریونیو بورڈ سے حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ان کی جگہ ایک ریٹائرڈ ریونیو افسر کو تعینات کر دیا گیا، لیکن ان کا بھی ناکام ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹیکنو انٹرنیشنل کی زمینوں کا ریکارڈ جمع کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ فنڈز کے مسئلے پر تنازع پیدا ہونے کی وجہ سے رپورٹ اور کاغذات جمع نہیں کیے گئے۔ 20 سال سے محکمہ کے قیام کے باوجود واٹر کارپوریشن کی زمینوں کا ریکارڈ ملکیت کے کاغذات نامکمل یا ارادی طور پر نامکمل رکھے گئے، کیونکہ زمینوں کی ہیرا پھیری میں بہت پیسہ ہے۔ مبینہ طور پر 37,000 ایکڑ اراضی میں 40% زمینوں پر تاحال قبضہ ہو چکا ہے، جن کی مالیت اربوں روپے بتایا جا رہی ہے۔ 70% زمینوں کے کاغذات بھی نامکمل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ واٹر کارپوریشن کی زمینوں پر قبضہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، بلدیہ عظمی کراچی KMC اور بورڈ آف ریونیو کے ساتھ ملی بھگت سے گوٹ آباد اور کچی آبادیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور پانی کی لائنوں کے ساتھ اہم تنصیبات کی زمین بھی شامل ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا قیام 1996 میں آزاد و خود مختار ادارے کے طور پر کیا گیا تھا۔ اس سے قبل 1951 میں جوائنٹ واٹر کمیشن، 1957 میں KDA کی نگرانی اور 1983 میں KMC کے کنٹرول میں دے دیا گیا تھا۔ واٹر کارپوریشن الگ ادارہ بنانے کے باوجود اس کو زمینوں کے ابتدائی کاغذات کے علاوہ الاٹمنٹ اور دیگر اصل کاغذات نہیں دیے گئے۔ 31 سال گزرنے کے باوجود زمینوں کا ریکارڈ موجود ہی نہیں، اور مکروہ حرکت میں واٹر کارپوریشن کا عملہ پوری طرح ملوث، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، جس کے نتیجے میں بورڈ آف ریونیو سمیت دیگر اداروں کا واٹر کارپوریشن کی زمینوں پر قبضے کا گھناؤنا کاروبار اپنے عروج پر ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ اور سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر GIS کی مدد سے زمینوں کا ریکارڈ مرتب کرنا تھا، تاہم ذاتی مفادات کی وجہ سے زمینوں کا ریکارڈ مرتب نہ ہو سکا۔ موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر علی صدیقی نے GIS کی مدد سے زمینوں پر قابضین کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی تھی، تاہم 20 سال سے قائم GIS محکمہ زمینوں کی نشاندہی کرنے میں ناکام ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک نجی ادارے کی مشاورت سے زمینوں کے ریکارڈ کے ساتھ ان کی خدمات حاصل کرنے جا رہا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ کارپوریشن ریٹائرڈ افسران نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی قیمتی زمینیں، جو اب پانی کی تنصیبات، پائپ لائنز، پمپنگ اسٹیشنز، نہروں اور ٹریٹ پلانٹمنٹس کے لیے مختص تھیں، یا تو غیر قانونی طور پر فروخت کر دی گئیں یا قبضہ مافیا نے ہتھیا لی ہیں، اور یہ سب بااثر افسران کی ملی بھگت سے ہوا ہے، جنہوں نے ملی بھگت سے ریونیو بورڈ سے زمینوں کے کاغذات ہی نہیں لیے۔ واٹر کارپوریشن کے ذرائع کے مطابق شہر کے کئی علاقوں میں گزشتہ 7 برسوں کے دوران قبضہ مافیا نے زمینوں پر ڈیرے ڈالے، اور اس گھناؤنے کھیل میں کم از کم 13 ایگزیکٹو انجینئر شریک ہیں، جن میں گھارو، ہب، E&M، نیک، E&M، KDC2، نیک، KDC1، WT، PPP، FTM، CTM، STM، TP1، CPS اور TP2 ڈویژن شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زمینوں پر کچی آبادیاں اور رہائشی پلاٹس بن گئے ہیں، جن میں TP1 میں ہارون آباد، TP2 میں محمود آباد، TP2 میں ماری پور، منگو پیر، پپری، گھارو، دھابیجی، ہب کنال، سپر ہائی وے، گڈھاب، ملیر، شاہ فیصل، بن قاسم، کورنگی نیو کراچی سائٹ، پاک کالونی، بلدیہ اورنگی اور قصبہ کالونی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق PV4 کورنگی کریک کی زمین پر منصوبہ شروع ہونے سے قبل ہی زمین الاٹ کر دی گئی۔ ریونیو بورڈ 150 ایکڑ اراضی ہڑپ کر گیا، اس پر رہائشی پلاٹس بنا دیے گئے۔ COD کی 25 ایکڑ زمین پر گھر تعمیر ہو گئے ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب زمینیں پرائیویٹ بلڈرز کو دے دی گئیں، جبکہ گلشن اقبال، گلستان جوہر، 78 ایکڑ KDA ہاؤسنگ سوسائٹی اور اسکیم 33 کی زمین بھی اصل مقصد کے بجائے دیگر کاموں میں استعمال ہو رہی ہے۔ قومی احتساب بیورو نیب نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کی اور COD کی زمین پر بنے 14 بنگلوں کو سیل کیا، مگر حیران کن طور پر ایک سیل شدہ بنگلہ دوبارہ نامعلوم افراد نے یہ کہہ کر سیل اوپن کی کہ ہماری ضرورت کی کچھ اشیاء اندر ہیں، ان کو نکالنے کی اجازت لے لی ہے، لیکن آج تک ان کا قبضہ اس معاملے میں کارپوریشن کے افسران نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور ان گھروں میں آباد ہونے پر انتظامیہ کی مکمل خاموشی کسی اور بات کی نشاندہی کرتی ہے۔ COD فلٹر پلانٹ کا رقبہ 100 ایکڑ پر مشتمل ہے، جن میں تقریباً 2 ایکڑ اراضی پر قبضہ ہے۔
38 एकड़ अराजी पर तामीरात और प्लांट इमारत मौजूद है और 60 एकड़ अराजी खाली है। सबसे कीमती अराजी देहा अकावड़ाई ग्रेटर कराची स्कीम 1 के नाम पर कायम किया गया है। LSR 16.2 एकड़, HSR 21.35 एकड़, COD फिल्टर प्लांट 95.607 एकड़, पाइप फैक्ट्री 35 एकड़ और मजमूई अराजी 185 एकड़ पर मुश्तमिल है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में अराजी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कारपोरेशन के अफसरान और एम्प्लॉइज की प्राइवेट सोसाइटीज की जमीनों पर कब्जा हो चुका है। गुलिस्तान जौहर 1 में मौजूद मुलाजमीन ने KDA की जाली कागजात बनवा कर लीज हासिल कर रखी है। इनमें रिटायर्ड अफसर आसिफ कादरी, हाइड एंड सील के इंचार्ज सिद्दीक तनियो भी शामिल हैं। 2 एकड़ अराजी पर कई मकानात की जाली कागजात KDA ने अलाट कर रखी है। मंगोपीर पंपिंग स्टेशन के 768 एकड़ अराजी में कई गोट बन चुके हैं। कई कच्ची आबादियों ने लीज हासिल कर रखी है। गर्ज ये कि वाटर कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर कारसाज की जमीन के KMC ने नामुकम्मल कागजात देने थे, इसकी असल कागजात मौजूद ही नहीं है।